اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب بہت ہی میٹھی گفتگو کرتے ہیں. ذرا آئیے حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت و بہادری کا جو تھوڑا سا اشارہ دیا, چاہتا ہوں ذرا اس پہ کھل کے بات ہو, جو آپ کی فطرت میں خاص طور پہ یہ شجاعت اور بہادری تھی. دوسرا, قرآن و حدیث کی روشنی میں چونکہ بدری صحابی ہونے کا بھی آپ کو شرف نصیب ہوا, تو ان کی فضیلت بھی بتائیے, اور پھر وہ جو غزوہ احد میں آپ کی شہادت ہوئی ہے وہ منظرنامہ کیا تھا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی, حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب تھے, جو خود بہادری اور جرت کا سرچشمہ تھے. واہ. جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا, اور اتنے بہادر تھے کہ آپ کے راستے سے شیطان بھاگ جاتا تھا. بے شک. تو جب انہوں نے اپنے داماد کا انتخاب کیا تو کتنے بہادر بندے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر حضرت سیدنا خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں جب اپنی بہادری کے کمالات دکھاتے ہیں, پہلے بدر میں دکھاتے ہیں, بدری بن جاتے ہیں, پھر اس کے بعد احد میں آتے ہیں تو 20 افراد کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں, اور بعضوں کو جو آپ کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے اتنے زخمی کر دیا کہ وہ زندگی بھی مجبوری کی طرح گزارتے رہے. اور پھر ان کو جو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے 2 اعزازات عطا فرمائے, ایک بدری کا, ایک احد والا ہونے کا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کرتے ہوئے 3 آیات فرمائی, آلاف من الملائکہ, ثلاثۃ آلاف من الملائکہ, اور 5 آلاف. فرمایا بدر والوں کی ہم نے مدد کی 1000 فرشتے کے ساتھ, 3000 فرشتوں کے ساتھ, اور 5000 فرشتوں کے ساتھ. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب بدر کا میدان لگا تو شیطان کافروں کی طرف سے کھڑا تھا اور کہتا تھا میں تمہارا مددگار ہوں, میں تمہیں وہ کر کے دکھاؤں گا. تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تو بھاگ گیا, کہنے لگا ما لا ترون انی ارا ما لا ترون, میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے, اور بھاگ گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی بدر کے میدان میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا ما شئتم, بدریو تم جو چاہو کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا. اور پھر اس میں جن جن صحابہ کا ذکر ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف, ان کا کسی معاملے میں حضرت خالد بن ولید سے بات چیت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد اگر آپ احد پہاڑ کے برابر سونا تقسیم کریں اور عبد الرحمن بن عوف 1 ہاتھ گندم تقسیم کریں تو اس کی گندم افضل ہے. اور عرض کرنے کے حضور بات انہوں نے شروع کی تھی تو آپ نے فرمایا خالد بن ولید کو کچھ نہ کہو, یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے دونوں طرف سے. اور بدر والوں کو یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی, احد والوں کے جنتی ہونے کی بشارت دی. جب مال کی تقسیم کاری ہوتی, چاہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, چاہے سیدنا صدیق اکبر, چاہے عمر بن خطاب, آپ ہمیشہ بدریوں کو مال زیادہ عطا فرماتے ہیں. اور ان کے لیے تو سرکار نے سرٹیفکیٹ دے دیا نا, جی بالکل, جو چاہے کریں, یہ معلومات ہے, کوئی مواخذہ ہی نہیں ہے. بالکل اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ان کے لیے دروازہ جنت کا کھول دیا ہوا تھا. بلکہ میں عموماً لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ صاحب بدر ایکچولی پہلا پریکٹیکل ٹیسٹر تھا دین اسلام کا, جو جانوں کے اوپر لگا تھا, اور وہاں ٹیسٹ ہوا تھا اصل میں ایمان کا پیمانہ کیا ہے. خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے بعد جب احد میں آئے تو آپ نے یہاں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کافی بندے مارے اور بعضوں کو زخمی کیا, اسی طرح جنگ میں آپ کو بھی بڑے زخم آئے. اور حضرت سیدہ حفصہ جو اس وقت آپ کی اہلیہ تھی, انہوں نے بھرپور آپ کی خدمت کی, اور جب واپسی آئے تو انہی زخموں کی تاب نہ لائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو درجہ شہادت عطا فرمایا. اور یہ حضرت سیدنا خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, یہ احد میں شہید ہوئے, اور حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں پھر